کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، تو پھر اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب اتنی بڑی بڑی چیز ہے، جب اللہ کی تابع دار و مطیع اور فرما بردار ہے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع دار اور فرما بردار ہونا چاہیے، اسی کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔ یہی ہماری بندگی کا تقاضا ہے، اس کے تابع دار ہو کر رہنا چاہیے۔ یہی وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے آگے سر جھکا دے، اس کا تابع دار بن کر رہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو تسلیم نہیں ہے کہ مخلوق کی کسی صفت کو اس کی طرف منسوب کیا جائے۔ اللہ رب العزت تمام عیبوں سے پاک ہے۔ یہ تو مخلوق کی صفت ہے کہ اولاد والا ہونا، یہ مخلوق کی صفت ہے، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے مخلوق کے اندر، کیونکہ مخلوق عاجز ہے اور مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے اولاد کی، مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے اولاد کی۔ خاص طور پر انسان اولاد کے اتنا بڑا مشتاق ہوتا ہے کہ جب اس کو اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہیں میری اب آئندہ میری نسل چلے گی یا نہیں چلے گی، وہ بے چین ہونے لگتا ہے یہ صدمے سے، اور اسی طریقے سے یہ بھی پریشانی اس کو لاحق ہونے لگتی ہے کہ آخری عمر کے اندر میرا خدمت گزار کون ہوگا۔ تو یہ مخلوق چاہتی ہے کہ ہم کو اولاد ہو۔ اللہ رب العزت تو اپنے بارے میں خود بتلا رہے اللہ الصمد کہ میں بے نیاز ہوں۔ اللہ غنی اپنے آپ کے بارے میں بتلاتا ہے، اور اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ بہت بڑا فعل ہے، بہت قبیح فعل ہے۔ اور علامہ بیضاوی نے معرف القرآن کے اندر مفتی شفیع عثمانی نے لکھا ہے، علامہ بیضاوی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ پہلے جو لوگ تھے ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ جو سبب اول ہوتا تھا، یعنی ہر چیز کا پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اس کی طرف باپ کی نسبت کرتے تھے اور اس کو باپ کہتے تھے کہ پہلا سبب اول وہی ہے تو وہی باپ ہے۔ اب بعد میں اس کے اندر بدعقیدگی قائم ہونے لگی ہے، پھر اس کی طرف اولادوں کو منسوخ کرنے لگا کہ ہاں یہ باپ ہے، پھر یہ اپنی اولاد رکھتا ہے، بیوی رکھتا ہے، اس طریقے سے باتیں ہونے لگی۔ تو دیکھو شروعات کس طریقے سے ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت سبب اول ہے تو اس چیز کا باپ ہے ایک طریقے سے، تو اس کو باپ کہتے تھے، پھر بعد میں جا کر بیوی کی اور اسی طریقے سے بیٹے اور بیٹیوں کی نسبت اس کی طرف کی جانے لگی۔ ہاں یہ بات بھی غور کرنا چاہیے اس کے اندر، اس آیت کے ضمن کے اندر، کہ اولاد کی پیدائش باپ کے مادے سے ہوتی ہے، جو اس کے جسم سے الگ ہو کر مادر رحم کے اندر وہ مادہ منتقل ہوتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بچے کی صورت کے اندر ماں کے جسم سے وہ علیحدہ ہوتا ہے۔ اور اس قسم کی پیدائش کی اس طریقے سے نسبت اللہ کی طرف رکھنا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ نسبت اللہ بھی اس طرح سے رکھتا ہے، تو پھر یہ تو بہت بری چیز ہے، غور کرنے والی بات ہے، اس کے اندر بتلایا جا رہا ہے۔ اور یہ عقیدے کی خرابی سے پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کا عقیدہ خراب ہونے لگتا ہے تو پھر انسان کے اندر اللہ رب العزت کی معرفت کی کمی آنے لگتی ہے، اور جب انسان کے اندر اللہ رب العزت کی معرفت کی کمی آنے لگتی ہے تو پھر وہ یا تو تشبیہ کا مرتکب ہوتا ہے یا شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ تشبیہ کس کو کہیں گے؟ تشبیہ سے مراد کیا ہے؟ مخلوق کی کوئی صفت اللہ تعالیٰ کے اندر مانی جائے، اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے۔ مخلوق کی کوئی صفت اللہ رب العزت کے اندر مانی جائے، جیسے اولاد ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے، اولاد ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے۔ اب یہی صفت اللہ کے لیے تسلیم کی جائے تو کہا جائے گا کہ یہ تشبیہ کا مرتکب ہوا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی صفت جو اللہ کے لیے خاص ہوتی ہے، کوئی ایسی صفت جو اللہ کے لیے خاص ہو اور اس کے اندر وہی صفت مخلوق کے اندر اگر تسلیم کی جائے تو پھر یہ شرک ہوتا ہے، یہ شرک کہلاتا ہے۔ جیسے ہر چیز کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب یہی صفت اگر کسی بندے کے اندر تسلیم کی جائے گی تو یہ پھر شرک ہوگا۔ ہاں تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے؟ بدعقیدگی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو کامل العقیدہ ہونا چاہیے، پختہ عقیدے کا مالک ہونا چاہیے، ایمان کا مضبوط ہونا چاہیے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ بنیادی عقائد ہمارے مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو سمجھایا جائے کہ اللہ رب العزت ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ان چیزوں سے جو مخلوق کے اندر ہے وہ سب چیزوں سے پاک ہے۔ بہرحال تو اس کے اندر یہ بتلایا گیا
بل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کل لہو قانتون، کہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، ہاں جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے، اور اللہ رب العزت ہر چیز سے پاک ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے ایسا کرنا درست نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلائے، اور اسی طریقے سے انسان نے مجھ کو گالی دی، حالانکہ اس کے لیے ایسا کرنا درست نہیں تھا۔ یہ حدیث قدسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، ہاں، اور اسی طریقے سے اس نے مجھے گالی دی، اس کا ایسا کرنا درست نہیں تھا، اور اس کا یہ جھٹلانا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ موت دے کر دوبارہ زندہ نہ کروں گا، جیسا کہ میں نے اس کو شروع میں پیدا کیا ویسے ہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں، تو اس کا گالی دینا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صاحب اولاد ہو گیا، حالانکہ میں بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا اور نہ میں جنا گیا ہوں، اور نہ ہی میرے برابر کا کوئی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے اندر یہ بیان کیا گیا۔ تو ان آیات سے اور حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنا یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ ناگوار گزرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، بلکہ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ علماء نے اس کو بیان کیا ہے، اگر اللہ رب العزت کا صحیح طور پر اگر علم نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برد باری نہیں ہوتی، تو حقیقت میں زمین یہ آسمان پھٹ پڑتا، یہ زمین پھٹ جاتی اور ہم نکلے جاتے زمین کے اندر۔ یہ اللہ رب العزت کا علم ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ بندوں کو میں کھلا رہا ہوں، بندوں کو میں پال رہا ہوں، ان کو میں روزی پہنچا رہا ہوں، نام کسی اور کا لے رہے ہیں، پوچھ رہے کسی اور کو، دنیا کے اندر کسی اور کی محبت بسا کر رکھے ہیں، امیدیں کسی اور سے وابستہ کر رکھے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا حلم ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا، حلیم، اور حلیم کے معنی ہوتا ہے بردبار، دیکھ رہے ہیں نافرمانی کو، دیکھ رہے ہیں پھر بھی برداشت کیے جا رہا ہے، پھر بھی ہم کو اللہ رب العزت روزی پہنچا رہا ہے، پھر بھی اللہ رب العزت ہم کو عافیت دے رہا ہے، پھر بھی ہمارے بڑے بڑے کاموں کو اللہ رب العزت بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا علم ہے، پھر بھی ہم پاپی بنے جا رہے ہیں، گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اور سمجھتے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، پھر ایک وقت آتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آنکھیں بند ہونے کی دیری رہتی ہے، اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جب یہ سانس کی ڈوریاں ٹوٹنے لگتی ہیں تو جب بندے کو سب کچھ نظر آتا ہے کہ ملک الموت کیسا ہے، رحمت کے فرشتے کیسے ہیں، عذاب کے فرشتے کیسے ہیں۔ اگر وہ نافرمان ہوتا ہے، اگر وہ منافق ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر وہ مشرک ہوتا ہے تو قبر اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ جو ہی قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے تو قبر کی جو دو دیواریاں ہوتی ہیں نا، وہ آپس میں اس طریقے سے ملنے لگتی ہے، قریب ہونے لگتی ہے۔ اگر ہمارے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے تو اور قریب سے قریب تر ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ پھر ہمارے جسموں سے مست ہو جاتی ہے وہ دیواریں، پھر مست ہوتے ہوئے پھر حدیث پاک میں آتے ہیں کہ یہ پسلیاں جو ہوتی ہیں ایک دوسرے میں اس طریقے سے چلی جاتی ہیں، پریس کرنے لگتی ہے وہ قبروں کی دونوں دیواریں۔ کیسی چیخ ہوتی ہوں گی پھر اس وقت بندے کی، حدیث پاک میں آتا ہے ایسی چیخ مارتا ہے بندہ کہ مشرق و مغرب کی تمام چیزیں سنتی ہے سوائے جنات کے اور انسان کی۔ یہ آنکھیں بند ہونے پر سب پتہ چل جاتا ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے ہم کتنے پاپی تھے، ہم بہت ڈھکائی کرتے تھے اپنے گناہ پر، ہم جان کر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے حکموں کے خلاف ہم کام کرتے تھے، اس کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے ڈرانے کے لیے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے درمیان آئے اور قیامت تک کی انسانوں کے لیے نبی رحمت اور ہدایت بنا کے لیے بھیجے، ہادی بنا کر بھیجے گئے، تو اس کا مطلب یہی ہے، انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہارے سامنے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میں ڈرا رہا ہوں قبر کے عذاب سے، میں ڈرا رہا ہوں اللہ کی پکڑ سے، میں ڈرا رہا ہوں جہنم سے اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، دیکھو اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو، کس سے؟ جہنم کا ایندھن بننے سے۔ یہ قرآن بتلا رہا ہے۔
اور یہ سب چیزیں جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے یہی کہ ہم کو اللہ کی آشنائی نہیں ہے کہ اللہ کون سی ہستی کا نام ہے، اللہ کہتے کس کو ہیں، وہ کون کون سی صفات کا مالک ہے، جبکہ یہاں اس آیت کے اندر اللہ کا لفظ بھی آیا ہے، اس کے اندر بھی وضاحت کرنا ہے، لیکن اس کی اگلی آیت کے اندر آیت نمبر 117 کے اندر جو آئندہ درس کے اندر پیش کی جائیں گی، اللہ کی ایک صفت بیان کی جائیں گی، بدیع، اللہ کا بدیع، اللہ بدیع کہتے ہیں۔ اور پھر ایک صفت یہ کن فیکون، وہ کہتا ہے کن تو چیزیں ہو جاتی ہیں، یہ اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر وضاحت ہوگی۔ بہرحال اللہ رب العزت بہت حلیم ہے، اس کے علم سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور سب پکڑتا ہے تو پھر جیتے جی ذلیل کر دیتا ہے، جیتے جی بھی عزت کر دیتا ہے۔ اور انسان کے اندر اس وقت تابع داری اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جب اس کے قوت کمزور ہو جاتے ہیں، جب وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کا محتاج نہیں ہوتا، پھر وہ سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں جواب دے جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت ایسے شخص سے سجدے کی لذت بھی چھین لیتا ہے، بلکہ سجدے سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اس کے سامنے جھک جائیے، اس کا تابع دار بن جائیے۔ یہ قرآن کرے کل اللہ قانتون، جب زمین و آسمان کی بڑی بڑی چیزیں اس کی فرما بردار ہے، اس کی تابع دار ہے، تو پھر ہم کو بھی تابع دار ہو جانا چاہیے، اسی کی مان کر زندگی گزارنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکلیف دینے والی باتیں سن کر صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف دینے والی جو بات ہے اور اس پر جو صبر کر جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یار وہ بہت بڑا صابر ہے، وہ بہت بڑا صابر ہے، تو یہ حدیث بتلا رہی ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی صابر نہیں ہے، صبر کرنے والا نہیں ہے۔ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، پھر بھی وہ ان کو عافیت دیتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے۔ مشکات المصابیح کی روایت ہے۔ تکلیف تو جسم جان کو ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے بہت پاک ہے، بہت پاک ہے، لیکن لوگوں کی ایسی باتیں جو تکلیف دینے والی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کو سخت ناگواری ہوتی ہے، اللہ رب العزت سخت ناراض ہوتا ہے، پھر بھی وہ ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، پھر بھی ہمیں بہت ساری برائیوں سے بچایا ہوا ہے اور عافیت دیا ہوا ہے۔ اس جنگل کے درندے کیوں بستیوں کے اندر نہیں آ جاتے؟ یہ ٹھاٹے ہوئے مارتی ہوئی موجیں کیوں نہیں بستیوں کو تباہ کر دیتی؟ یہ بلا ستون جو آسمان جس کو ہم کہنا چاہیے کہ چرخ کوہن کہتے ہیں، یہ کیوں نہیں گرتا؟ کوئی تو روکا ہوا ہے، پھر بھی اس کے نیچے کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بندے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، پھر بھی اس کو روکا ہوا ہے، پھر بھی زمین کو حکم نہیں دیا ہے کیا؟ اور جب سورہ رحمان کے اندر ہے دیکھو اللہ رب العزت کہتا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اللہ اکبر کبیرہ، تم کیا سمجھتے ہو ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو رہے ہیں، اے زمین کے بوجھلو، زمین کے بوجھ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال بدیع السماوات والارض کل لہ قانتون، تو اس کے اندر جب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے فرما برداری کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا اور اللہ رب العزت چاہ رہا ہے کہ ہم اس کی پاکی بیان کریں، سبحانہ کا لفظ پڑھ کے اللہ رب العزت جب پاک ہے تو اس کی پاکی بیان کرے، اور اللہ رب العزت خود کہتا ہے قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ رب العزت کا ذکر خوب سے خوب تر کیا کرو، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ دیکھو اللہ رب العزت کے ذکر سے ہم اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے ہم کسی گاڑی کے ہی ذریعے سے ہم منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے ایک گاڑی جو ہے یہ ذکر اللہ کے ذکر کی حیثیت رکھتی ہے، اور کوئی مسافر اپنی منزل پر جب جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک تو یہ کہ منزل کے راستے کا بھی پتہ ہو، اور دوسری طرف منزل تک جانے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ اور ذریعہ بھی ہونا چاہیے، منزل تک جانے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ اور ذریعہ ہونا چاہیے۔ اگر ذریعہ ہے لیکن منزل کا پتہ نہیں ہے تو گاڑی کھڑی رہے، وہیں کھڑے رہیں گے ہم لوگ،
منزل کا پتہ نہیں رہے گا. اسی طریقے سے راستہ تو پتہ ہے ہمیں، لیکن وسیلہ اور ذریعہ نہیں ہے تو پھر بھی وہیں کھڑے رہیں گے. تو راستے کا پتہ ہونا اس کا نام ہے علم، اور گاڑی کا ٹھیک ہونا اس کا نام ہے ذکر. اس کا نام ہے ذکر. چنانچہ جو شخص بھی علم رکھتا ہے تو یعنی اللہ رب العزت کون ہے، اللہ رب العزت کی جس کو آشنائی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے، پھر وہ آسانی سے اللہ رب العزت کے قرب کو پا لیتا ہے.